بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الذي هو أصدق القائلين وهو قوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، وصدق الله العلي العظيم. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. التماس دعا عرض ہے ایک مریض کی جانب سے، ایک مریضہ کی جانب سے. تو اس مریضہ کی شفا یابی کے لیے ہمارے تمام مریضوں کے نام، ان کی شفا یابی کے لیے مخصوصاً والد محترم کی شفا یابی کے لیے آپ سب مل کے ایک دفعہ پھر بر محمد و آل محمد صلوات. گفتگو کا سلسلہ سورہ قلم کی ابتدائی آیات میں جاری و ساری ہے. گزشتہ دنوں میں ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ کافر و مشرک و قریش نعوذ باللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ و مجنون کہتے تھے، اور رسول اکرم ان کی ان اذیتوں کو، ان کی جانب سے آنے والی سختیوں کو، رنجشوں کو بہترین انداز میں، بالا ترین انداز میں تحمل اور برداشت کرتے تھے کہ خدا اپنے محبوب کے حوالے سے کہتا ہے کہ رسول تو اخلاق کے ایک عظیم درجے پر فائز ہے، انک علی خلق عظیم. اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. اے رسول، آپ بھی دیکھیں گے، فی الحال نہیں، شروعات میں نہیں. جب بعثت نبی ہوئی اور لوگوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے بے حد اذیتیں رسول خدا کو دکھائیں، اذیتیں دی، اذیت پہنچائی وغیرہ وغیرہ، ان سختیوں کو رسول اکرم برداشت کر رہے تھے. تو اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے نبی آپ بھی دیکھیں گے مستقبل میں، اور وہ کافر و مشرک و قریش بھی دیکھیں گے مستقبل میں کہ دیوانگی اور جنون میں حقیقت میں مبتلا کون ہے. انہیں پتہ چل جائے گا
کہ جو باتیں آپ کے حوالے سے کستے تھے، جو ناسزا گفتگو آپ کے بارے میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کی حقیقت جب آشکار ہوگی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں اور واقعاً روحانی دیوانگی اور روحانی جنون کا شکار کون ہے۔ عزیزان گرامی، ہم عام طور پر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں اور وہ حقیقت پر مبنی ایک جملہ ہے۔ وہ ہم کیا کہتے ہیں عام طور پر کہ وقت ثابت کرے گا کہ کون سچ پر ہے، کون حق پر ہے اور کون جھوٹ اور باطل پر ہے۔ دیکھیں، جب پروردگار عالم کہتا ہے اپنے نبی سے کہ آپ جنون اور دیوانگی سے دور ہیں، تو کافر یہ کہہ سکتے ہیں نا، چلے آپ کے خدا نے کہا کہ آپ جنون اور دیوانگی سے دور ہیں، لیکن ہم آپ کے خدا کو تو نہیں مانتے۔ اتفاقاً کافر اور مشرک انہی باتوں کی وجہ سے ہی انہیں مجنون و دیوانہ کہتے تھے، نعوذ باللہ، کہ وہ وحی خدا کی طرف سے ان کے اوپر نازل ہوئی ہے، خدا کی طرف سے باتیں رسول پہنچاتے ہیں، اسی لیے تو انہیں دیوانہ و مجنون کہتے ہیں، اسی لیے تو وہ کہتے تھے۔ اب یہاں پر ملاحظہ فرمائے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بے شک اپنے خدا کی طرف سے یہ بات لے آئے اور وہ خدا کہتا ہو کہ آپ مجنون نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کے خدا کی بات کو تو نہیں مانتے۔ خداوند نے تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگر تم لوگ میری بات کو نہیں مانتے، بے شک نہ مانو، لیکن وقت ثابت کرے گا، وقت ثابت کرے گا کہ کون در حقیقت مجنون و دیوانہ ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ عزیزان گرامی، وقت ایک بہترین تجربہ گاہ ہے، ایک بہترین لیبارٹری ہے، جو واقعات آپ کی زندگی میں پیش آتے ہیں، انفرادی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں ہو، ان کی حقانیت اور ان کے سچے اور ان کے باطل ہونے کو یا ناحق ہونے کو ثابت کرنے کا بہترین مرکز کیا ہے؟ وقت اور زمانہ ہے۔ زمانہ خود آہستہ آہستہ بتاتا ہے کہ کون سچائی کی طرف ہے، کون حق کے راستے پر گامزن ہے اور کون باطل کی طرف ہے۔ زمانہ بہترین تجربہ گاہ ہے اس حوالے سے۔ وہ خود کسی بیرونی عوامل کے دخل اندازی کے بغیر، کسی دوسرے فرد یا جماعت کے سپورٹ کے بغیر، خود ہی خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ وہ بتلاتا ہے کہ کون سچائی پر ہے۔ حقیقت میں مجنون و دیوانہ کون ہے، یہ وقت ہی بتاتا ہے۔ اس دوران ایک انسان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صبر و تحمل، برداشت کرے۔ جب اسے پتا ہے کہ وہ حق پر ہے، حق کی راہ پر گامزن ہے، سچ وہ بول رہا ہے، انتظار کرے، وہ صبر کرے۔ وقت بہترین تجربہ گاہ ہے، وقت بہترین لیبارٹری ہے اس حوالے سے، جو بتا دیتی ہے کہ کون سچ پر ہے اور کون حق پر ہے، اور کس کی بات گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور کس کا کردار باطل کی طرف دعوت دیتا ہے، گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے، ضلالت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ہمیں اس پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، مخصوصاً معاشرے میں، مخصوصاً جب آپ خداوند نے تبارک و تعالیٰ کی رضایت آپ کے ساتھ ہو اور آپ مطمئن ہو کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، صبر کریں، وقت بتائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوا۔
سختیاں برداشت کی رسول اکرم نے، رنجشیں برداشت کی، تحمل کی رسول اکرم نے، صبر کیا۔ شخص جو مصیبت قامت ہے اس کو ریفہ خوشی چاہزه من استغفیت پا که nga حقیقیت پینزبو خدا من نمبویت پینزبو نی کڑو حق انزبو نی بچسپو حق انزبو استغفیت پا پیغمبر اکرم فی اقولا، اسی لیے برداشت کی ان باتوں کو، ان اذیتوں کو تحمل کیا، ان سختیوں کو برداشت کیا۔ بعد میں کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ میں اگرچہ سختی برداشت کی، لیکن خود دیکھیں کافر و مشرک خود ہی اسی صلح نامے کو توڑتے اور فتح مکہ کی شکل میں رسول اکرم کے ہاتھ میں آتا ہے۔ تو وقت اور زمان ایک ایسی چیز ہے جو گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بتاتی ہے کہ حق پر کون ہے، صحیح راستے پر کون گامزن ہے، جنون آمیز باتیں کون کیا کرتا تھا، حقیقت سے دوری کس نے اختیار کی تھی۔ حضور اکرم کے زمانے کی بات ہے کہ ایک دفعہ ابو سفیان، رسالت مآب کے بعثت کے بعد کی بات ہے، یہ کافی بات کے بعد، حضور اکرم مدینے میں تھے۔ ابو سفیان قیصر روم کے دربار میں تجارت کے سلسلے میں اور کچھ کاموں کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ قیصر روم اس زمانے اس دنیا میں دو بڑی ریاستیں تھیں، دو بڑی سلطنتیں تھیں اس زمانے میں دنیا میں۔ ایک سلطنت روم اور دوسری سلطنت ایرانیوں کی سلطنت۔ تو اس زمانے میں دو سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور کے دربار میں ابو سفیان تجارتی کاموں کے سلسلے میں مکے سے گیا ہوا تھا، اور اتفاقاً دیکھیں وہ ابو سفیان جو رسول خدا کو برا بلا کہتا تھا، وہ ابو سفیان جو رسول خدا کو دیوانہ و مجنون کہتا تھا، جب قیصر روم کے دربار میں ایک غلام کی طرح وہ کھڑا تھا، اس طاقت کے سامنے، اس ہیبت کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضور اکرم کا پیغام قیصر روم کے دربار میں آئے گا۔ اس پیغام میں قیصر روم کے لیے حضور اکرم نے کیا لکھا تھا؟ یہی لکھا تھا کہ اگر سعادت چاہتے ہو اس دنیا میں اور مرنے کے بعد، خوشبختی چاہتے ہو اس دنیا میں اور آخرت میں، تو میری دعوت پہ لبیک کہو، میری دعوت کی طرف بڑھو۔ وہ حیران نہیں جاتا ہے قیصر روم، مدینے میں ایک شخص بیٹھا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، معجزات وہ دکھاتا ہے، ایک یتیم باپ کا بیٹا تھا جس کی نبوت کو اگر کسی نے پھیلایا ہے تو یا مال ختیجہ یا تلوار علی ابن ابی طالب، ایک ایسے شخص کی طرف سے اس زمانے کے بہت بڑے سپر پاور کو، سلطنت روم کے بادشاہ قیصر روم کو خط آتا ہے۔ ابو سفیان وہیں پہ حیران رہ جاتا ہے کہ دیکھو جس محمد کو ہم برا بلا کہہ رہے تھے، آج اس کی دسترس کہاں تک ہے، وہ کلم کلا قیصر روم کو بھی دعوت دے رہا ہے۔ حیران ہے ابو سفیان وہاں پر دربار میں۔ وقت دکھانا ہے، اگر وہ مجنون دیوانہ ہوتا تو کیا عرب والے اس کی بات کو سنتے؟ کیا اہالیان مکہ اس رسول کی جانب بڑھتے؟ کیا ایسے اصحاب پیدا ہوتے جو اپنے آپ کو ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اپنے جسم کے ٹکڑے کرنے کے لیے حضور اکرم کی خاطر تیار ہوں؟
وہ حیران ہے وہاں پر کہ قیصر روم کو اس زمانے میں دعوت دے رہا ہے اپنے آئین کی طرف، اسلام کی طرف، اپنے مذہب کی طرف. حیران کن ہے. یہ دسترس کہاں سے حاصل ہوئی رسول اکرم کو؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ وقت دکھاتا ہے. گل بھی وقت پوری زر بھی ٹھوس کھولا کہ پیغمبر اکرم کی اپ دعوت وہ یہ تک چھن سچو. لطف اندوز بات یہاں پر ہے، قیصر روم جب اس خط کو دیکھتا ہے پھر ابو سفیان سے مخاطب ہو کے کہنے لگتا ہے کیا یہ حجاز سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں، محمد حجاز میں ہوا کرتے تھے، مکے میں ہوا کرتے تھے، اب وہ مدینے میں ہے. دیکھیں وقت کیسے ثابت کرتا ہے، یہاں پہ ذرا غور کریں. قیصر روم ابو سفیان سے کہتا ہے ایک لفظ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، ایک لفظ حقیقت سے دور بولنے کی اجازت نہیں ہے. سچ سچ بتاؤ تم لوگوں نے محمد کو کیسے پایا ہے؟ اگر ایک لفظ بھی جھوٹ بولا، اگر ایک حرف بھی حقیقت سے دور ہوا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. وہ شروع ہو گیا. عجیب بات ہے، سب سے بڑا دشمن اس زمانے میں رسول خدا کا، رسول خدا کی تعریف میں بول اٹھتا ہے. کہنے لگتا ہے اس کی سیرت ایسی تھی کہ مکے میں ہم سب اسے صادق و امین کہتے تھے. اس کی پاک دامنی ایسی تھی کہ خدیجہ جیسی خاتون نے پورے قریش کو ٹھکرا کر محمد کے پاس وہ چلی گئی. ہم اگر اپنے مال کو کسی کے پاس امانت رکھنا چاہتے تھے وہ تو وہ محمد کے پاس رکھتے تھے. ملاحظہ فرما رہے، جو شخص خود دشمنی کرتا تھا یہاں مجبور ہوا کہ رسول اکرم کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بتائے. دیکھیں وقت ثابت کرتا ہے، وقت بتلاتا ہے کہ کون حق پر ہے، کون اچھائی پر ہے، کون نیکی پر ہے. اسی لیے قرآن میں پروردگار عالم فرماتا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اے رسول آپ بھی دیکھیں گے اور یہ کفار، یہ قریش وہ بھی دیکھیں گے کہ کون در حقیقت جنون میں مبتلا تھا. وہ لوگ روحانی اور باطنی جنون میں مبتلا تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اکرم نعوذ باللہ مجنون و دیوانہ ہے. آج وہی شخص جو اس گروہ کا سردار تھا وہی آ کے قیصر روم کے سامنے آپ کی نیک سیرت، آپ کے پاک کردار کے حوالے سے گواہی دے رہا ہے. وقت ثابت کرتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں تو اس دربار میں رسول خدا کے حوالے سے وہ بولنے لگتا ہے، بولتا ہے، خود بولتا ہے. حیران کن نہیں آتے جانے کے وقت دیکھیں کس طرح سے ثابت کر رہا ہے. اور وہی نبی جس کے چاہنے والوں کو اور جنہیں خود وہ مکے سے نکال کر انتہائی پستی میں انہوں نے رکھا تھا شیب ابی طالب میں، وہی نبی لوٹ کے آتا ہے اور مکے کو فتح کرتا ہے. اور جہاں پر انہوں نے ظلم ڈائے وہیں پر یہی نبی محبت اور مہربانی دکھا رہا ہے. جہاں پر وہ لوگ لوگوں کا قتل عام کرتے تھے یہی نبی مکے میں آ کے محبت، امن، بھائی چارگی کی بات کر رہا ہے اور معاف کر رہا ہے، درگزر کر رہا ہے. اس حد تک کہ بڑے بڑے سرداران قریش بظاہر مسلمان ہو گئے، مجبوراً انہیں مسلمان ہونا پڑا. دیکھ رہے ہیں وقت کیسے ثابت کرتا ہے. جب آپ حق پر ہو، جب آپ کی بات سچ ہو، جب آپ کا کردار نیکی پر مبنی ہو، جب آپ کا کام خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو،
جب آپ کے دل میں خدا کی محبت ہو، جب آپ کے قلب میں یاد الہی ہو، تو انسان ہر مشکل کو، ہر سختی کو، ہر اذیت کو برداشت و تحمل کر سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آیا ایسا نہیں ہے کہ خدا کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے؟ وہی سکون، وہی اطمینان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا۔ اس وقت شہید ہو گئے، اس وقت اپنے ننھے بچوں کو تک قربان کر دیا، لیکن آج وقت بتا رہا ہے کہ ہر باضمیر شخص، چاہے مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، چاہے خدا کو ماننے والا ہو یا خدا کو نہ ماننے والا ہو، ہر باضمیر شخص کربلا کا عاشق ہے۔ ہر باضمیر شخص حسین کا نعرہ لگاتا ہے، علی کی عدالت کی گواہی دیتا ہے۔ وہ نہ سمجھے کہ جب قرآن کو نیزوں پر معاویہ نے اٹھایا تھا تو وہ جاہل لوگ نہیں سمجھے کہ قرآن ناطق تمہارے سامنے ہے، لیکن آج وقت بتا رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو عدالت کو پسند کرتا ہے، ہر وہ شخص جو ضمیر رکھتا ہے، وہ عاشق علی و اولاد علی ہے۔ وقت بتا رہا ہے، تھوڑ جھوٹے کبھی اربعی نکھا عیسائی تھونت، کبھی اربعی نکھا کمیونسٹ تھونت، کیوں ہے ایسا؟ ہر باضمیر شخص ان کی سیرت پہ اگر نگاہ کرے تو اس کا عاشق ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لو عرف الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہماری باتوں کی خوبصورتی کو صرف دیکھ سکے، لاتبعونا، ہماری پیروی کریں گے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو دیکھ رہے ہیں، وقت ثابت کرتا ہے، وقت خود بتاتا ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ اس حوالے سے ہمارے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا 2003 میں، عبرت حاصل کرنے والی بات ہے واقعہ۔ عراق میں جب صدام حسین کی حکومت کو امریکہ نے ختم کر دیا، عراق پر حملے کر کے، اور وہ مستعفی ہو گیا، صدام کی حکومت ختم ہو گئی، تو وہاں پر خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ کس کے درمیان؟ امریکی فوج اور شیعہ ایک گروہ جیش المہدی، جس کی قیادت مقتدی صدر کیا کرتے تھے اس وقت۔ اتنی لڑائی ہوئی، اتنی جنگیں ہوئی، اتنی جانیں گئی کہ کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا تھا۔ خانہ جنگی شروع ہو گئی، عراق میں حالات خراب ہو گئے۔ وادی السلام کے جو قبر تھے، کچھ لوگ ڈر کے قبر کے جو تہخانے تھے اس میں چھپ گئے۔ اس حد تک بمباری ہوتی تھی۔ وہ شیعہ گروہ لڑ رہا تھا، لیکن ان کے اندر بصیرت نہیں تھی، ان کے اندر حق پر رہنے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن ایک بندہ تھا اس وقت جو خاموش بیٹھا تھا، جسے پتا تھا کہ یہ فتنہ ہے، اگر میں کسی کی طرفداری کروں تو پورا عراق اجڑ جائے گا۔ حالانکہ وہ شخص بیمار تھا، لندن میں اس کا آپریشن جاری تھا، آپریشن کے فوراً بعد بھی وہ شخص یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، اگر ہم لڑتے رہے تو خانہ جنگی مزید پھیل جائے گی، اگر ہم لڑتے رہے عراق برباد ہو جائے گا، مقدسات کی توہین جاری و ساری رہے گی۔ وہ کون تھا؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی۔ فوراً اپنے آپریشن کے بعد عراق واپس آ گئے۔ بار بار اس شیعہ گروہ سے کہا کہ مت لڑو، خاموش رہے بالکل اس فتنے میں۔ اس حد تک شور ہوا کہ آغا کیوں خاموش ہے، آغا کچھ کیوں نہیں بتاتے؟ یہی گروہ، شیعہ گروہ
انہوں نے کمبل تک ان کے گھر بھیجا کہ آپ یہ پہن کے سو کے بیٹھے. اس حد تک بے حرمتی کی اس مجتہد کی، اس مرجع عالی قدر کی. برداشت کیا، تحمل، صبر، بردباری، حالات کی سمجھ، بصیرت. خاموش رہے، خاموش رہے. بار بار ان سے کہا کہ اگر مظاہرے کرنے ہیں تو پرامن مظاہرے کرو، اگر معاملات کو حل کرنے ہیں تو مذاکرات کی طرف آؤ. آخر میں مجبور ہو گئے. اگر وہ خاموش نہیں رہتے، اگر وہ امن کا علم نہیں اٹھاتے، یقین جانیے عراق ختم ہو چکا ہوتا. اس وقت اس حد تک تنقید ہوئی ان پر. میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے آپ کو بتایا کمبل کلتا فی الجنان و سیستانی فی اقوی نیتا زگزر ہے. بلکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ سیستانی اب مر چکا ہے، نعوذ باللہ، ہے ہی نہیں ایسا کسی کا وجود. دیکھا میں بس کروں گا، میں تھیکس کروں گا، میں برداشت بس. لیکن ابھی وقت بتا رہا ہے کہ عراق دوسرے چھنچی مستحکم گواریا فن پتہ گواریا اس کی بھئی سرما مجتہد پوری چاہ چک دکھ زیرے نہیں پن سکو، چاہ افراتفری پھیلائی گو چکو ان میں پن سکو، چاہ اتفاق کا دکھ زیرے نہیں پن سکو. جذبات میں آ کر لڑنا آسان ہے، جانے گوانا آسان ہے، لیکن ایک مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے دور اندیشی کے ساتھ حالات کو سمجھنا یہ ایک اور کام ہے. بظاہر اس وقت اسی دوران آپ کے اپنے آپ کو برا بلا کہیں. آغی فی اقول سیوز کو اشن جسمن پر بے تاشا تنقید بسمن باغی کا. آج دنیا میں ہر ملک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عراق میں امن کی علامت، عراق میں سکون کی علامت کون ہے؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہے. اور اسی وقت نے ہمیں دکھایا، ضرورت پڑی اور مذہب داؤ پہ آ رہا تھا، پورے سارے مقدسات خطرے میں تھے، تو یہی مجتہد وقت نے دکھایا. دیکھیں وقت نے دکھایا کہ اسی مجتہد نے داعش کے خلاف ایک بات کہی، اسی ایک بات پر پورے عراقی عوام حشد الشعبی کی شکل میں بن کر کھڑے ہو کر سامنے آ گئے. تو دور اندیشی سے یولا بصیرت سے بنجو آسان بات نہیں ہے. ہر سمجھنے والا، غور کرنے والا اگر ان واقعات کو دیکھے کہ کس طرح سے جب داعش نے حملہ کیا تو کیوں آقا نے اجازت نہیں دی کہ باہر ممالک والے لڑے. دور اندیشت پر جو دنیا سوچے پہ حالات کو نکا مد نظر، دنیا حالات کو مد نظر یکسیت پر سام کو وہ سیانے کوئی خدمت لدے وارت آیا سید پر جو آخری والا سام کو سمجھ زیرت پنگایا فلبت سلت. لیکن بیرون ملکی نے عراقی نے مہمان اجازت چھتے بیامت پچاہ سمبت آنا ہی تھا سی. وہ دور اندیش شخص دیکھیں، اس کی وجہ سے دوسرے قدم گاما کربلا آرامی گوانگی نچو، دوسرے قدم گاما زیارت اللہ آرامی گوانگی نچو. انا ظریف پوی کھایان چھن پورا نہیں تو سوچا ہے ذرکھا گیا تھا جو وہی سامرہ جس پر حملہ کر کے برباد کر دیا تھا، آج اسی علاقے میں شیعہ تعداد بڑھ رہی ہے. آج وہی حرم شیعوں کے ہاتھ میں. صبر و تحمل بس مدنگ ہمیں فری در سنجھدی واقعا کہ گار یہ دکھو سسے گھر سے لے کر معاشرے سے لے کر چاہتا بنا ہر ایک ہی مدہ یہ دکھ سیت خیم گامی ذمہ داری سسے ذات پتھلے نہیں جدے نامیوں اتیت جدے سسے ڈرون پر اتیت جدے چھرموں سسے ڈرون پر بیت جدے یا دو پہ یاروں سے علاقائی لیول لکھا یت جدے ذمہ داری مختلف یا استاسنا عراقی انہوں کافی کرپشن تھلس بگوانا تھل ذر مزید شسولہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. دعوت سولہ مینس کہ بھئی آپ لوگ آگے آ جائیں ذرے دھن تک دخط کو ایک جدا آگئی یو کسل میں اس کہ پڑھے لکھے نخبگان زمین نہ صرف پڑھے لکھے بلکہ صف اولیت بھی جوان پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹرز یونیورسٹی میں جو آگے ہیں صف اول میں ہیں انہیں دعوت دی کہ بھئی اپنے ملک کو سنبھالنا ہے تو آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے. چاہتا میں نے پتہ ہے کہ اس کام کے لیے مثلا احتجاج حل
نہیں. اس کام کے لیے حشد و شعبی کے اسلحے کو اٹھا کر شور مچانے والی بات نہیں ہے. اگر یہاں پہ آپ حل چاہتے ہیں تو پڑھے لکھوں کو آگے آنا چاہیے. فساد اداروں میں فساد پڑھے لکھے لوگ ختم کر سکتے ہیں، احتجاج ختم نہیں کر سکتا، اسلحہ ختم نہیں کر سکتا. اگر علم کا زمانہ آ جائے، نون والقلم وما یسطرون، قلم قائم ہو جائے، قلم کی سلطنت، تو جہالت خود بخود ختم ہو جاتی ہے. پروردگارہ ہمیں سیرت پیغمبر اکرم و اعظم، سیرت اہل بیت سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. پروردگارہ ہمیں صبر، تحمل اور برداشت کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. پروردگارہ ہمارے مجتہدین اعظام علماء کرام کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم رکھنا بار الہ. پروردگارہ انہیں ہر قسم کے شرور سے، بلاؤں سے محفوظ رکھنا بار الہ. پروردگارہ ہمیں سلف صالح کی سیرت کو سمجھ کر، پرکھ کر، جانچ کر اپنی ذمہ داریاں جن چیزوں میں ہے ان سے عبرت حاصل کر کے، سبق حاصل کر کے بہترین قدم اٹھانے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. پروردگارہ ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کو دل سے لگا کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے لیے خود کو ٹھیک کرنا ہے، خود کو درست کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی، اپنے نفس سرکش کو صحیح راہ پر رکھنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. پروردگارہ بحق اہل بیت جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، اہل بیت کے سائے میں رہ کر ہمیں سچ پر، صراط مستقیم پر رہنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. پروردگارہ جتنے بھی مریضہ ہے، مخصوصاً جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، دوی فقو سے گندے اتانا التماس دعا سے کچھ، تو ان کی صحت یابی کے لیے تمام مریضہ جندے بھی ہیں، پروردگارہ ان تمام مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما بار الہ. پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں پر تو بخشتا ہے، تو رحم کرتا ہے، تو مہربانی کرتا ہے، ہماری گناہوں کو بخش دے بار الہ. پروردگارہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما بار الہ. ہم سب کو اتحاد، بھائی چارگی، امن، پیار، محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ. ہم سب کی عاقبت بخیر قرار دینا بار الہ. وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین بالنبی وآلہ